بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے 5 لوگ ہیں کہ جن پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ پیش کی جائے گی۔ محترم ناظرین، قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے سنن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تعالی نے کیا عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی یعنی 12 ذوالحج انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی سینگوں، بالوں اور گوروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، ہوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وزن ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑی سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے اور اپنے پاؤں کو ان کے گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ قربانی کی عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کن لوگوں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو مسلمان ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لیکن کسی بھی غیر مسلم کے لیے قربانی واجب نہیں۔ لہٰذا غیر مسلم ہوا کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کی تلقین میں اس جانور قربان کر بھی دے تو اس سے اس کا کوئی بھی اجر ثواب نہ ہوگا، کیونکہ قربانی کے لیے ایمان شرط ہے۔ نمبر 2، قربانی صاحب استاد مسلمان پر واجب ہے، یعنی ایسا مسلمان جس کے پاس اپنے روزمرہ ضروریات
ضروریات زندگی اور کھانے پینے کے اشیاء کے علاوہ 7.5 تولہ سونا موجود ہو یا 52.5 تولے چاندی موجود ہو یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر روپیہ پیسے موجود ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن جس کے پاس یہ چیزیں موجود نہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں، لہٰذا وہ جس قدر بھی امیر ہو، ان کے پاس وراثتی مال و دولت ہو تو پھر بھی نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر کسی بچے کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو اس میں سے کوئی حرج نہیں اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ نمبر 4، قربانی اگر مسلمان پر واجب ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے ہوش و حواس کو بیٹا ہو یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ پاگل یا مجنون ہو چکا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5، قربانی واجب ہونے کی ایک شرط مقیم ہونا بھی ہے، یعنی ایسا شخص جو کسی جگہ پر مقیم نہ ہو بلکہ حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ لیکن اس زمن میں بھی علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر ایک مسلمان صاحب نصاب مسافر کسی مقام پر 15 دن سے زائد رکتا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ 92.5 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر ہے تو قربانی واجب نہیں، لیکن اگر فاصلہ اس سے کم ہو تو قربانی واجب ہے۔ یہاں کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں جو اپنی ذاتی گھر میں مقیم نہ ہو، یعنی جو کرائے کے مکان میں رہتا ہو، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے اور قربانی کر لے تو اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد سامان ہر سال گزرنا شرائط نہیں ہے اور تجارتی مال کا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذوالحجہ کی 12ویں تاریخ کا سورج جو غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کا مالک آ جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ نیز یہ ملحوظ رہے کہ جو سامان یا اشیاء سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال ہو جائے یا جو اشیاء جس چیز کے لیے واضح ہو اس موقع پر استعمال میں آتی ہو اور وہ مال تجارت نہ ہو تو وہ ضرورت کے سامان میں داخل نہ ہوگی۔ مثلا پہننے کے کپڑے چاہے جتنی تعداد میں ہو، اگر وہ پہننے کے لیے ہے تو وہ ضرورت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح جو برتن سال میں ایک مرتبہ ہی استعمال میں آتے ہو وہ بھی ضرورت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے مبارک تہوار پر قربانی کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے اور اس قربانی کے بدلے میں وہ تمام اجر و ثواب عطا فرمائے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور ایسی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ شکریہ۔